دیکھیں یہ جو سوشل میڈیا پہ فوج کے خلاف اور فوج کی قیادت کے خلاف جو بات چیت ہو رہی ہے، اس کو دو چیزوں سے ہمیں سمجھنا پڑے گا. پہلی بات ہے یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، سو دیٹ دین وی کین اونلی انڈرسٹینڈ دی کوشچن دیٹ یو ہیو میڈ. دیکھیں یہ جو ہو رہا ہے یہ ہے ڈیجیٹل دہشت گردی. از نتھنگ بٹ ڈیجیٹل ٹیررزم. جس طرح ایک ٹیررسٹ ویپن ہتھیار پکڑتا ہے، بم پکڑتا ہے اور اس کے ذریعے اپنی جو ول ہے وہ امپوز کرتا ہے سوسائٹی پہ اور اپنے ارد گرد، یہ ڈیجیٹل ٹیررسٹ موبائل کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے، پروپیگنڈے کے ذریعے، فیک نیوز کے ذریعے اضطراب پھیلا کے اپنی ول امپوز کرتا ہے. تو دے آر بوتھ ڈوئنگ دا سیم تھنگ. جو دہشت گرد ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، ان کے یہ نام ہے، یہ گروپ ہے، یہ ہے. ڈیجیٹل دہشت گرد کا تو کبھی کبھار پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہے کون. وہ بے نامی اکاؤنٹ ہے، کہاں سے چل رہا ہے، کون سے ملک میں بیٹھا ہوا ہے، پاکستانی ہے یا نہیں ہے، مسلمان ہے یا نہیں ہے، کچھ نہیں پتا. کیا اس کے تانے بانے مل رہے ہیں، فزیکلی کس جگہ لوکیٹڈ ہے. لیکن دونوں میں ایک بڑی مزدار الائنمنٹ ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے. وہ الائنمنٹ یہ ہے کہ دونوں کا ٹارگٹ جو سا ہے وہ فوج ہے. جو خارجی دہشت گرد ہے، جو فزیکلی دہشت گرد کر رہا ہے، وہ بھی فوج پہ، قانون نافذ کرنے والوں اور اداروں پہ اٹیک کر رہا ہے. اور جو ڈیجیٹل دہشت گرد ہے وہ بھی فوج کے اوپر، فوج کی قیادت کے اوپر، فوج اور عوام کے درمیان کے رشتے کو کمزور کرنے کے لیے اس پہ اٹیک کر رہا ہے. اور اس کے لیے وہ سہارا لے رہا ہے جھوٹ کا، پروپیگنڈے کا، فیک نیوز کا. سو دے آر ڈوئنگ دا سیم تھنگ. ایسے ہی ہے نا. اب ڈیجیٹل دہشت گرد کو کس طرح ڈیل کرنا ہے؟ فزیکل دہشت گرد کو تو آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، آپ اس میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کرتے ہیں، آپ جاتے ہیں، آپ اس کو نیوٹرلائز کرتے ہیں. اینڈ وی ڈو اٹ. جو ڈیجیٹل دہشت گرد ہے اس کو قانون نے روکنا ہے، اس کو مانیٹرنگ نے روکنا ہے، اس کو ریگولیشن نے روکنا ہے، اس کو سزاؤں نے روکنا ہے. کیونکہ یہ آپ دنیا میں، یہ پہلے بھی ہو رہا ہے نا. تو آپ دیکھیں دنیا میں لوگ جو فیک نیوز ہے، پروپیگنڈا ہے، اس کو ایسے ہی روکتے ہیں. آپ ویسٹرن میڈیا کو فالو کریں، وہاں آئے دن ذرا سی ایک بیہودہ پوسٹ کے اوپر ایک فیک نیوز نکالنے بڑی سخت کڑی سزائیں دی جاتی ہیں. ہر روز آپ دیکھیں ایسے ہی ہوتا ہے. بڑی سخت مانیٹرنگ ہوتی ہے، بڑے اسٹرانگ چیکس اینڈ بیلنسز ہیں. آپ کے ملک میں آپ نے بھی خود کہا کہ کچھ عرصے سے کیا ایک تواتر سے فوج کی قیادت کے خلاف اور اداروں کی قیادت کے خلاف کیا بیہودہ سے بیہودہ بات چیت نہیں کی گئی؟ کیا کیا فیک نیوز نہیں پھیلائی گئی؟ وہ اس سے مل رہا ہے، اس نے اسے یہ کہہ دیا، کل رات کو یہ ہوا تھا، ادھر یہ میٹنگ ہوئی تھی. پتہ نہیں کیا کچھ جھوٹ کہاں سے کیا پھیلایا جاتا ہے. آپ مجھے چلیں بتا دیں پچھلے اس سال میں اس فیک نیوز اور پروپیگنڈا کو پھیلانے پہ کتنے لوگوں کی جائیدادیں ضبط ہوئی، کتنے لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا. اس کے بجائے اس کے کہ اس کے خلاف قانون اور عدالتیں اور ریگولیشن یہ آگے بڑھیں، ان کو مزید سپیس دی جاتی ہے. آزادی رائے کے نام پہ ان کو ہیرو بنایا جاتا ہے. یہ آپ کے سامنے ہے یا نہیں ہے؟ دس از واٹ از ہیپننگ. اور میں نے پہلے بھی یہ بات چیت میں عرض کی کہ یہ جو چیز ہے، آپ اگر اس چیز کو مزید سپیس دیں اور آپ اس کے آگے نہیں روکیں گے تو یہ اور بڑھے گی، اور آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کیونکہ بلی کو آپ جتنی جگہ دیں گے وہ مزید آپ پہ چڑھائی کرے گا. کیا یہ پاکستان میں یونیک ہے جو ہو رہا ہے؟ نو، دس ہیز ہیپنڈ بیفور. آپ ماضی قریب میں دیکھیں، یہ پاکستان میں جو دہشت گردی اور ڈیجیٹل دہشت گردی ہے، اس کا کچھ حصہ یہ جو عراق ہے، سیریا ہے، یہ آپ کے سامنے لیبیا ہے. سبجیکٹولی کوئی کہہ سکتا ہے 10%، 15%، 20%، لیکن میں بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس دہشت گردی اور اس ڈیجیٹل دہشت گردی کا ایک بہت کم حصہ ان ملکوں میں آیا. اسی طرح نفرتیں پھیلائی گئیں، اسی طرح مسٹرسٹ پھیلایا گیا، اسی طرح ان کی فوج پہ، قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ اٹیک کیا گیا، فزیکلی بھی کیا گیا،
ذہن سازی ذہنوں کے ذریعے بھی کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ وہ بڑے امیر ملک تھے، یہاں سے لوگ وہاں نوکریاں کرنے جاتے تھے، کیا بنا ان کا؟ آپ کے ملک میں اس سے بہت بڑا حملہ ہو رہا ہے، آپ کے سامنے ہو رہا ہے، اور آپ کے ایک طرف خارجی ٹولہ بیٹھا ہوا ہے جو افغانستان میں پناہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور دوسری طرف بھارت ہے جو کہ موقع کی طاق میں ہے یہ کب اس کی فوج اور اس کے ادارے ویک ہوں تو ہم اپنی واردات ڈالیں، اور اس کے ثبوت ہیں، آپ ماضی قریب میں دیکھ لیں۔ 2016 میں ایک مشہور جو ایک اینالسٹ ہے ویسٹرن، کیا اس نے یہ کہا نہیں تھا کہ مجھے پتا ہے کہ اگر پاکستان نے، آئی ایم ناٹ دی ایگزیکٹ ورڈز، لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر پاکستان ہیز ٹو گو ڈاؤن تو یہ پاکستان فوج ہیز ٹو گو ڈاؤن۔ ابھی مجھے نظر نہیں آ رہا۔ جنرل بکرم سنگھ جو ہے انڈین آرمی پرانا چیف جو ہے، وہ ٹی وی میں بیٹھ کے علیہ اعلان یہ کہتا نہیں ہے کہ ہمیں اپنے تمام ایلیمنٹس آف نیشنل پارک کو اکٹھا کر کے بڑے سینرجائز ہو کے پاکستان کی سینا کے اوپر لگا دینے چاہیے؟ کہتا ہے یہ نہیں کہتا؟ یہ بڑی ماضی قریب کی باتیں۔ اجے ڈوول کیا بولتا ہے انڈیا کے اندر جو ان کے پبلکلی وہ کہہ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے۔ سو اف دس تھنگ کیپس آن گوئنگ اینڈ وی ڈونٹ اسٹینڈ ان فرنٹ آف دس ڈیجیٹل ٹیررزم تھرو لاز، تھرو ریگولیشنس، تھرو مانیٹرنگ، تھرو ریگولیشن، تو یہ ملٹیپل افیکٹس ہوگا، اس کو مزید اسپیس ملے گی۔ however آپ دیکھیں کہ باوجود اتنے بڑے اٹیک کے، فزیکل کے اور ڈیجیٹل کے، آپ یہاں بیٹھے، اس ملک میں کاروبار چل رہے ہیں، لوگوں کی زندگیاں چل رہی ہیں، اس لیے کہ یہ فوج، قانون نافذ کرنے والے ادارے دن رات اس کے آگے کھڑے ہیں، شہادتیں دے رہے ہیں، آپریشنز کر رہے ہیں۔ بٹ جس طرح ایپیکس کمیٹی میں کہا گیا تھا، جس طرح میں آج بھی کہہ رہا ہوں، دی ٹائم ہیز کم ویئر دی ہول نیشن ہیز ٹو اسٹینڈ۔ جو عزم استحکام کے اندر جو ملٹی پرونگ، ملٹی ڈومین اپروچ کی بات ہوئی، اور یہ پہلے سے طے شدہ جو ری انرجائزیشن اور ریوائز نیپ کی بات ہوئی، یہ اس وقت اسینشل ہے، نیسیسری ہے۔ وہ جو اللیگل اسپیکٹرم ہے جو اس ملک کو سافٹ اسٹیٹ بنانا چاہتا ہے، اس کی ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ دیٹ مسٹ اینڈ۔ آئی تھنک آن دس وی کین فنش۔